عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے مارچ 2021 میں ہم آپ کے سامنے ایک نیا کورس لے کر کے آئے ہیں۔ اس کورس کا بنیادی جو موضوع ہے اسلامی حقوق و آداب۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم ان حقوق کو سیکھیں گے جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے مختلف آداب ہم سیکھیں گے۔ ہمارا یہ کورس انشاءاللہ شیخ عبدالہادی عبدالخالق المدنی حفظہ اللہ کی کتاب، جو کہ مختصر سی کتاب 105 صفحے کی، اور اس کتاب کا نام بھی یہی ہے، اسلامی حقوق و آداب۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کورس اسی کتاب کی روشنی میں ہوگا۔ تو آئیے، آج پہلا ایپیسوڈ ہے اس کورس کا۔ آج ہم شروعات کریں گے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اس کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس کو آج انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہم اس کو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، رب ہے، ہر قسم کی عظمت اور جلال اسی کو لائق اور زیبا ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے وہ پاک ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ اسے موت آ سکتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ وہی اول ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ اس کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ اس کی سلطنت کی، اس کی بادشاہت کی، اس کی ملکیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، کسی کا علم و فہم اور کسی کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہی سچا معبود ہے، اس کے خزانوں میں خرچ کرنے سے اور بندوں کو دینے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور اوجھل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مختصر سا تعارف تھا، اور اختصار کے پیش نظر ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کی دلیل ہم نے نہیں پیش کی ہے، ورنہ ان میں سے ہر بات کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند حقوق دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی توحید کو ہم اپنے دل میں بٹھائیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اور اس کی کامل توحید، ادھوری نہیں کہ توحید بھی ہے ساتھ میں شرک بھی ہے، کامل توحید کو ہم اپنائیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، جو اللہ کے نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو قرآن میں ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہیں، ان تمام صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کریں، اس میں کوئی تحریف نہ کریں، اس میں تعطیل نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا انکار بھی نہ کریں، ان کے معنی کو بدل کر کے کوئی دوسرا معنی بھی نہ لیں، جو صحیح اور حقیقی معنی ہے اسی معنی کو مراد لیں، اور اسی طریقے سے تمثیل بھی نہ کریں، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی صفات کو ہم یعنی میچ نہ کریں، اللہ کے بندوں سے تشبیہ نہ دیں۔ اللہ کے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو صفات، سماع اور بصر، سننے اور دیکھنے کی دو صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت بھی کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے لیس کمثلہ شیء۔ یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔
اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، یہ دو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں ذکر کی گئی، حدیث میں ذکر کی، ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا ہمارے جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ یہ بنیاد ہے عقیدے کی اسماء و صفات کے معاملے میں۔ تیسری چیز یہ یاد رکھیں کہ ہر طریقے کی عبادت، دعا ہے، نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قسم ہے، قربانی ہے، نذر ہے، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور اللہ اپنی مخلوقات سے الگ اور جدا ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ زمین کے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے میں ہیں اور حلول کر جاتا ہے، یہ سارے عقیدے غلط ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، سلف کے صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ اپنے بندوں اور اپنی مخلوقات سے الگ اور جدا ہے۔ پانچواں حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اس کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اس کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے ہم صبر سے کام لیں، شکر اور صبر یہ دونوں اپنائیں ہم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں اور اسی کے حکم کے مطابق اسباب بھی اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم توکل کریں اللہ کے اوپر اور اسباب کو بھول جائیں، اسی کا حکم ہے کہ ہم اسباب کو بھی اختیار کریں۔ تو اللہ کی ذات پر توکل کریں اور جو جائز اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ طلاق کی تیسری آیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان پر عمل کریں، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے اس کو مانیں، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں، اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو حرام جانیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور کھلے اور چھپے ہر حال میں، تنہائی میں بھی اور پبلکلی بھی، پرائیویٹلی اور پبلکلی ہر حال میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے عذاب سے ڈریں اور اس کی جنت کی طلب اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اس کی جنت کی طلب اور حرص اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ تو وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کرنا ہے۔ اب آئیے ان چیزوں کو جانیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر، اس کے ایکویلنٹ، اس کے ہمسر کسی کو ماننے سے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے سے اور کسی سے مدد چاہنے سے یا علی مدد یا غوث مدد یا خواجہ مدد اس قسم کا نعرہ لگانے سے اور کہنے سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا، ان سب سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو مت پکارو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ماننے سے بھی اور اس عقیدے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کسی بھی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا بیٹا نہیں اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس عقیدے، اللہ کا بیٹا کسی کو ماننے کے عقیدے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہم ہو جاتے ہیں، اکثر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن سے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اسی طریقے سے کوئی نعمت ہمیں ملے یا کوئی مصیبت دور ہو تو اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی مصیبت ٹلے اللہ کا شکر ادا کریں، نعمت کا ملنا اور مصیبت کا ٹلنا اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ غیر اللہ کو ملک الملوک یعنی شہنشاہ کہنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابغض رجل علی اللہ یوم القیامہ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 6205 اور صحیح مسلم کی 2143 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے مبغوض آدمی، سب سے نفرت کے لائق آدمی کون، سب سے برا آدمی کون ہوگا؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا تھا، ملک الاملاک کہلاتا تھا۔ لا ملک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کو گالی دینے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ زمانے کی جو گردش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ ہی زمانے کو چلاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی 4826، صحیح مسلم کی 2246 نمبر کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں، بیدی الامر، میرے ہی ہاتھوں میں، میرے ہی ہاتھ میں سارا حکم ہے، ساری کائنات کا معاملہ ہے، اقلب اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں ہی چلاتا ہوں، رات اور دن کو میں ہی پلٹاتا ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے خلاف ہے اور اللہ کے ساتھ گستاخی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے سن لیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنندہ اور برگزیدہ اور منتخب رسول ہیں، آخری رسول ہیں، سارے انس و جن کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے اللہ کے نبی ہیں، متقیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ سب سے پہلا یہ حق ہے کہ ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا: باپ، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، مال، تجارت، مکان۔ اللہ نے کہا کہ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لہٰذا تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کا جب بھی نام نامی آئے تو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مختصر سا درود ہے، سب سے مختصر درود ہے، اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی احادیث کا اور آپ کی سنتوں کا دل سے ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، دوستی رکھے، اس سے ہم محبت رکھیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے، ہم اس سے دشمنی رکھیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے تمام ادیان سے بہتر سمجھیں اور اس دین کا کلمہ بلند کریں، یہ بھی اللہ کے رسول کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، ان کو بجا لائیں، اور جن سے آپ نے منع کیا ہے، جو منہیات ہیں، ان سے رک جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کی خبر دی ہے، چاہے ان کا تعلق غیب سے ہو، قبر سے ہو، قیامت سے ہو، آخرت سے ہو، ہماری عقل میں آئیں نہ آئیں، لیکن جن باتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان تمام باتوں کی ہم تصدیق کریں، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم حق یہ بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں۔
رجب کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ من گھڑت نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ من گھڑت روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق کی جائے۔ رسول اکرم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھا جائے، رسول اکرم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھی جائے۔ جہاں آپ سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، جہاں آپ سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، وہاں نہ رکھا جائے روزہ، وہاں نہ پڑھی جائے نماز۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اب آئیے کچھ چیزوں کو جان لیتے ہیں جن سے بچنا ہے ہمیں اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے، آپ کی مخالفت سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے اور آپ کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے سے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں جب آپ بولتے تھے تو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا حرام تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی احادیث آ جائیں، آپ کا حکم آ جائے، اس سے ہم آگے بڑھیں، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی ذات میں غلو سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کمالات اور خوبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ آپ کو اس سے اٹھا کر کے ہم اللہ کے مقام تک پہنچا دیں، الوہیت کے مقام تک پہنچا دیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہی غلو ہے جس نے پہلے کی امتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے آپ کو متصف کرنے سے بچیں، مثلا عالم الغیب آپ کو ماننا، مختار کل ماننا، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنے والا ماننا، اس طریقے کا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ آپ کو انسان ماننے کے بجائے، بشر ماننے کے بجائے، سید البشر ماننے کے بجائے نوری مخلوق ماننا، نور کی مخلوق ماننا، جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس عقیدے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بدعات اور خرافات، اللہ کے رسول کے دین میں نئے نئے کام، نئی نئی ایجاد، نئے نئے بدعات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، اس کے بعد کسی کا قول ہم پیش کریں، کسی کا عمل پیش کریں، یہ قطعاً غلط ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو یہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی سیکھا، اللہ کے رسول کے حقوق کو بھی سیکھا، کن چیزوں کو کرنا چاہیے وہ بھی سیکھا، کن سے بچنا چاہیے وہ بھی سیکھا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلے گا اور ہم اسی طریقے سے اسلامی حقوق اور اسلامی آداب کو جانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی حقوق و آداب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔